آذان کے فضائل. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. یعنی ایک آواز جب بلند ہوتی تو زمین کا اگر ذرہ ذرہ بھی اس کو سن رہا ہے تو وہ سب آذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے آذان سن کر نماز پڑھی. یعنی اس کی آذان سے جتنے لوگ نماز کی طرف آئے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا جو ثواب ملا وہ سارا ثواب ان کو ملنے کے علاوہ اس برابر آذان دینے والے کو بھی ملا. کیوں؟ الدال علی الخیر کفاعلہ. مفہوم یہ ہوا کہ مؤذن کی آواز سن کر جتنے آدمی مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا پورا ثواب تو ملے گا ہی، مگر مؤذن تمام نمازیوں کے ثواب کے برابر مزید اجر پائے گا کیونکہ اس نے ان کو نماز کی طرف بلایا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن آذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی. یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے اونچے قد کے نظر آئیں گے، نمایاں نظر آئیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہ حدیثیں اپنے بچوں کو ایک دفعہ سنا دیں تو اس سے دو فائدے ہوں گے. نمبر ایک تو یہ کہ ان کے دل میں آذان دینے والوں کی عزت آئے گی کہ یہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں. نمبر دو، خود ان کو آذان دینے کا شوق پیدا ہوگا. جب شوق پیدا ہوگا تو وہ اس کی پریکٹس کریں گے. جب پریکٹس کریں گے تو وہ جو ہر وقت گانا گانے کے منتظر رہتے ہیں یا گانے میں ان کا دل لگتا ہے تو جب ان کو اس کا ایک آلٹرنیٹ ملے گا تو وہ ایک تسکین ہوتی ہے نا، انسانی روح کی ایک طلب ہوتی. یعنی کہتے ہیں نا کہ رونا اور گانا ہر شخص کو آتا ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح ضرور کچھ گنگناتا ہے. یہ ایک بالکل فطری سی بات ہے. اب چاہے تو آپ اچھے الفاظ گنگنائیں اور چاہے تو فضول قسم کی باتیں زبان پہ لائیں. اب جب لوگوں کو کوئی اچھی چیز پڑھنے کو نہیں ملتی، قرآن کی قرات نہیں کرتے، آذان دینے کا کوئی شوق نہیں، نہ سکھائی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اندر حص ہے نا، ایک بھوک ہے یا ایک پیاس ہے یا ایک ضرورت ہے اپنے اندر کی، وہ پھر جنک سے مٹائی جاتی. اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح کھانا نہیں دیں تو وہ کس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں؟ جنک فوڈ کے. کیا پسند کرتے ہیں؟ فضول قسم کی چیزیں جن سے کوئی غذائیت حاصل نہیں ہوتی. اور ادھر ادھر کی چیزیں کھا کے جب فیلنگ کر لیتے ہیں تو پھر صحیح کھانا کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا، وہ اچھا ہی نہیں لگتا ان کو. تو ہمارا حال بھی یہی ہو چکا ہے کہ ہم نے بچوں کو بابا بلیک شیپ تو سکھا دی لیکن آذان دینا نہیں سکھائی. آپ یہ سکھائیں تو صحیح. اور پھر یہ کہ گھر میں لگا کے سنوائیں بھی بچوں کو مختلف طرح کی آذانیں، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی. تو ہمارے میجورٹی مؤذنین کی مشکل یہ ہے کہ وہ روح بلالی نہیں ہے ان میں، جس کی وجہ سے بچوں کو گانے والے تو اپنے آئیڈیل اور ہیرو لگتے ہیں مگر مؤذن کو وہ آئیڈیلائز نہیں کرتے. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ شکوہ، شکایت، رونا دھونا کو مسجد والے یہ کر رہے ہیں. ہے کوئی آلٹرنیٹ؟ مختلف آذانوں کی کلیکشن کریں. انٹرنیٹ پہ مختلف جگہوں پر مختلف آذانیں آپ لے کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے پی سی پہ. اگر یہ فیسلٹی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کسی نہ کسی طرح ان کو کلیکٹ کریں، گھر میں لگائیں، سنوائیں، یاد کرائیں اور دلوائیں. کہیں نہ کہیں چلے آپ کہیں کہ اگر آپ کی مسجد کی آذان آپ کے گھر میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دور ہے مسجد اور پوری کلیئر نہیں آتی تو بچوں کو کھڑا کریں، دیں آذان. اگر پہاڑ کی چوٹی پہ ایک شخص اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ہے، آذان دے سکتا ہے نا. تو اسی طرح اگر مسجد دور ہے یا بہت آذان کی آواز صحیح نہیں بھی آتی تو بچے کو گھر کی گیلری میں کھڑا کر دیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اسکول میں جا کے بات کریں کہ بچے کو آذان دینے دیں. اسی طرح آپ پکنک پہ لے جائیں بچوں کو، یا کہیں بھی جہاں بھی دور ہے مسجد نہیں پراپر آواز آ رہی تو وہیں کھڑا کر دیں بچے کو. چلو بھی آج تم آذان دو، آج تم دو، آج تم دو، تاکہ وہ اسے اپنا کام سمجھے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے ان کی شخصیت پر بھی اثر پڑے گا اور وہ کچھ کر کے آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ شیطان آذان کی آواز سے بھاگتا ہے. تو بچوں کے اندر جو شیطان ہوتا ہے نا، جب آپ ان کو آذانوں پہ لگائیں گے تو وہ شیطان بھی بھاگے گا، خواہ تھوڑی دیر ہی بھاگے مگر جائے گا. کیونکہ اگلی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی، یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی، یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں نا بچوں کو آزان سکھانے کا، اس کا میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا ہے، سنوائی، یاد کروائی، دلوائی، اور پہلا میڈل جو میرے بیٹے کو ملا وہ آزان کمپٹیشن پہ تھا، اور میرے لیے اتنے بڑے اعزاز اور خوشی کی بات تھی۔ مائیں خوش ہوتی ہیں بچہ فلاں سبجیکٹ میں ٹاپ کیا، فلاں میں، لیکن جب مجھے یہ حدیث پتہ چلی تھی کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں ان کی ہوں گی، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایسی چیزیں گھروں میں کر کے شروع کریں۔ آپ اسکولز میں آپ کر سکتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ وہاں پر مختلف اسلامک اسکولز کے بچوں کا آپس میں کمپٹیشن تھا اور اذان کا کمپٹیشن تھا۔ ہمارے ہاں کئی طرح کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، لیکن بچوں میں کبھی ہم نے اذان کمپٹیشن نہیں کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ وہ مسجد کے مولانا صاحب کا کام ہے، انہی کو بس اذان دینی ہے، اذان دینا ایک پیشہ بن گیا ہے اور مخصوص لوگ اس پر قابض ہیں اور دوسرے آگے آ نہیں سکتے۔ تو کبھی آپ خوشامد کر کے مؤذن سے کہہ کے اپنے بیٹے کو وہاں بھی کھڑا کر سکتے، اور اذان کے بعد دعا بھی قبول ہوتی۔ تو میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو کہتا آر یو شور؟ میں نے کہا بالکل ہم شور قبول ہوتی۔ تو میں نے کہا کیا مانگو گے؟ کہ میں یہ مانگوں گا مجھے مغرب کی اذان دینے کا موقع مل جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ پھر شوق پیدا، جب بچوں کو ایک دفعہ ایک انعام مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میری لائن ہے اور اس میں آگے بھی جا سکتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اس کام کے لیے تیار نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بے روح اذانیں ہی رہیں گی۔ تو اس میں تبدیلی کہاں سے ہوگی؟ آپ کے گھروں سے۔ اذان کا جواب دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر پس تم بھی کہو اللہ اکبر، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر، پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ۔ جو شخص اپنے صدق دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا، صدق دل سے مراد سچے دل سے یعنی توجہ کے ساتھ، اور صدق دل سے مراد کیا ہوتا ہے کہ واقعی وہ لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کا مطلب بھی وہی لیتے ہیں، تو ایسا شخص جواب دینے والا بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے، لہذا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی یہی کلمہ کہنا چاہیے، یعنی الصلاۃ خیر من النوم۔ تکبیر کے دوران یا بعد میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنے والی ابو داؤد کی روایت کو امام نووی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے۔ تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اقامت۔ تو اس میں قد قامت الصلاۃ کا جواب کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ۔ اس کے جواب میں یہ کہنا اقامہ اللہ و ادامہ، یہ روایت ضعیف ہے۔